بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کے دوران تھوڑی گرما گرمی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ سرفراز بگٹی صاحب کسی سوال کا جواب دے رہے تھے تو خاتون نے سر ہلانا شروع کر دیا، اور اس پر بگٹی صاحب ذرا ناراض ہو گئے کہ آپ سر کیوں ہلا رہی ہیں، آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا یا میں فیکٹس بیان نہیں کر رہا، کیا بات ہے؟ کہ یہ کہہ رہے تھے جی سافٹ ٹارگٹ اس طرف تو جا رہے ہیں، کنٹونمنٹ پہ حملہ نہیں ہوا، کب ہوا؟ آپ غلط بات کر رہی ہیں، میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں۔ پھر کسی صحافی نے بیچ میں آ کے کوئی بات کہی تو انہوں نے کہا جی میں زیادہ اپسیٹ ہوں اور آپ اس طرح نہ کریں۔ وہ دیکھیے کہ ہوا کیا۔ پہلے انہوں نے کہا ایسے کیوں کر رہی ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بحث میں نہیں جانا چاہتا، فیکٹس پر بات کرتا ہوں، بلوچستان کا مجھے نہیں، آپ کو پتا ہے، یعنی میرے سے زیادہ آپ جانتی ہیں بلوچستان کو۔ سرفراز بگٹی غصے میں آ گئے تھے۔ بگٹی صاحب نے کہا تھا دہشت گردوں نے کنٹونمنٹ کو نشانہ نہیں بنایا، جس پر خاتون صحافی نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، تو اس پر یہ غصے میں آئے۔ دیکھیے گا، وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں فار لاسٹ 6-7 months 1 year، لیکن کہاں وہ کسی کنٹونمنٹ میں گئے، کہاں پر جا کے انہوں نے کوئی نہیں بتائیں پلیز آپ ایسے کیوں کریے، بتا دینا پلیز لاسٹ 1 year سے۔ لیکن کسی نے سر ہلایا جا کر آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں، اس پر غصے میں آ گئے۔ there is no rebuttal but tell me آپ ایسے سر کر رہی ہیں، بتا دیں کہ کہاں ہوا، کس کنٹونمنٹ میں۔ کہہ رہے بٹل نہیں، آپ سر ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ آپ سے زیادہ میں اپسیٹ۔ وہ خاتون نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں، ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہیں، تو سرفراز بگٹی صاحب نے کہا آپ سے زیادہ میں اپسیٹ ہوں۔ رسپانسبلٹی تھی آپ کی، تو رسپانسبلٹی نہیں تھی جی۔ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میں زیادہ اپسیٹ ہوں کہ رسپانسبلٹی میری تھی، آپ تو رسپانسبلٹی بھی نہیں تھی۔ دیکھیے میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا بٹل نہیں چاہتا ہوں۔ اچھا، کسی نے پھر بیچ میں آ کے شاید کوئی مرد صحافی نے کہا کہ جو خاتون بات کر رہی ہیں وہ اس لیے کہ پتہ نہیں آپ کی پارٹی نے آ کے کیا ہے، اس طرح کا کوئی تھا۔ وہ کہتے نہیں میں آپ سے بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ جرنلسٹ ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو میں کس کے سامنے جا کے، قوم کے سامنے آپ نے میری بات پہنچانی ہے نا، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے بلوچستان کا، ویری انفیئر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں شاید ہاتھ کھڑا کیے بغیر نہ بات کریں، اس طرح کی گفتگو یہ ہو گئی۔ بہرحال گرما گرمی بدمزگی ہو گئی، ماحول بڑا ٹینس لگ رہا تھا اس پریس کانفرنس میں۔ لیکن ایک خاص بات رہی کہ اس میں اس دفعہ ہوتا ہے انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں بعض اوقات تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے دیکھا کہ کامران شاہد صاحب کے شو میں جب ڈی جی ایس پی آر آئے، اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے آ کر چیزیں کلیئر کی تھیں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ یہ کیا جا رہا ہے، سیاست کی آڑ میں ہو رہا ہے، تو وہ نشانہ اس طرف تھا۔ لیکن اس پریس کانفرنس میں ہمیں ایسا کوئی زیادہ اس کی تفصیل یا اس طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آئے، نہ ہی سرفراز بگٹی صاحب نہ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اچھا، اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی آؤٹ آف سلیبس سوال آ گیا، اس پر وہ ذرا ناراض ہو گئے ہیں سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کہا جی اس طرح کی بات نہ کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جعفر ایکسپریس حملے کے حوالے سے کہ اب تک ٹوٹل 26 شہید ہیں، جن میں 18 آرمی اور ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے، 3 ریلوے اور دوسرے اداروں سے ہیں، اور 5 سویلینز شہید ہوئے۔ ٹوٹل 354 بازیاب ہوئے، جن میں سے 37 زخمی ہیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اس سارے واقعے کے بارے میں۔ یہ ان کی پوری ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں۔ بہت سے لوگ پوچھے تھے کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ جی۔ اب اپوزیشن اتحاد کی بات ہو رہی تھی تو اب گرین سگنل ہو گیا ہے۔ عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، اور یہ سوال بڑا پوچھا جا رہا تھا کہ جی کیا ہوگا، پھر ٹائم مانگا گیا عمران خان سے مشاورت کے لیے۔ اب عمران خان سے مشاورت ہو گئی ہے، عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اب جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اب آہستہ ڈیٹیلز آئیں گی، کیونکہ بہت سی باتیں تھیں، لیکن جب آپ اپنی شرائط رکھتے ہیں تو ہر شرائط تو نہیں مانی جاتی۔ مثلاً کہ جی جے یو آئی لیڈ کرے گی، ہو سکتا ہے بات مان لی جائے۔ آگے اگلے الیکشنز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، اس پر دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ پھر کچھ فنڈز کی بات ہو رہی تھی، جس طرح پیپلز پارٹی فنڈز مانگ رہی ہے وفاق سے، اسی طرح جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب فنڈ مانگ رہے تھے خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے، پتہ نہیں اس پر اب کیا ہوا ہے۔ بہرحال گرین سگنل دے دیا ہے، اب ڈیٹیلز آہستہ آ جائیں گی۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ فواد چودھری بھی یہ کہتے ہیں کہ جب فضل الرحمان صاحب عمران خان حکومت کے خلاف نکل آئے، پھر ہی حکومت چلی جائے گی۔ فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے۔ آج بھی دھماکہ ہوا ایک، جس میں جے یو آئی کے ایک رہنما زخمی ہوئے، کچھ عرصہ پہلے جے یو آئی کے ایک رہنما جاں بحق ہوئے۔ آئے دن جے یو آئی کے رہنما پر حملے ہو رہے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب بھی پریشان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں اسٹیبلٹی آئے، ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگلا جو بھی سیٹ اپ ہو، ظاہر ہے یہ گورنمنٹ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو یہ لوگ تو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو فضل الرحمان صاحب کو پتا ہے کہ اگر پبلک سپورٹ انہوں نے لینی ہے، اپنی جماعت کو ریوائیو کرنا ہے، ان کے پاس مدرسے کی سپورٹ ہے، مدارس کی سپورٹ ہے، اسٹریٹ پاور ہے، لیکن ووٹ بینک نہیں ہے، تو اس کے لیے ان کو تحریک انصاف کے ساتھ آنا ہوگا۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹ ہے، اب اپوزیشن الائنس بہت زیادہ
پاورفل ہو جائے گا اور وہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن جس کو کہتے ہیں یا اسٹریٹ پاور کہتے ہیں وہ آپ کئی گنا زیادہ طاقتور دیکھیں گے. کہ JUI کے خلاف اس طرح سے استعمال کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا موجودہ حالات میں. اچھا ایک اور اچھی خبر آئی تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کہ اب بڑے پیمانے پر ان کی رہائیاں ہو رہی ہیں جس میں متعدد کارکنوں کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. انسدادی دہشت گردی عدالت نے 24 اور 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے 209 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 209 ہے, اس سے پہلے بھی کئی ضمانتیں ہوئی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ کارکن رہا ہو رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ایک یہ اور زیادہ اچھی خبر ہے, یہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے. لیکن جن سے بھی پوچھا جائے وہ کہتے ہیں پھر احتجاج ہوگا, ہم پھر آئیں گے اور مزید لوگوں کو لے کر آئیں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ ضمانتیں ہو گئی ہیں یا ان سے شرائط منظور کروا لی گئی تو اب یہ دوبارہ نہیں آئیں گے. جن کے لوگ زخمی ہوئے وہ کہتے ہیں, جو زخمی ہوئے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے, جب عمران خان کی کال آئے گی اس کی رہائی کے لیے ہم نکلیں گے. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اب وہ کچھ اندر کی باتیں بتا رہے ہیں, کچھ چیزیں واضح ہیں, کچھ اشارے قرائے میں کہتے ہیں عمران خان کی گارنٹی سعودیہ, امریکہ اور امارات دے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی گارنٹی سعودی عرب, امریکہ, برطانیہ اور متحدہ عرب امارات دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی سنو نیوز کے پروگرام میں, اور جب ان سے پوچھے گئے سوال تو اس کے بھی انہوں نے جواب دیے. انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے, مزید بھی ملے گا. تحریک انصاف کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, ریلیف بھی مل رہا ہے, کچھ ملا ہے اور مزید ملے گا, یہ ان کا کہنا ہے. پھر اس کے علاوہ جناب ایک سوال کے جواب ندیم چند کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اتنے عرصے کے بعد ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی سعودی عرب, امریکہ, UK اور UAE دے سکتے ہیں. پالیسیز پر عمل درآمد سیاسی استحکام کے بعد ہی ممکن ہے, یعنی یہ بھی مان رہے ہیں کہ کوئی سیاسی استحکام نہیں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا. آپ نے اگر اسی طرح کے الیکشنز کروانے ہیں جس طرح کے ہوئے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی الیکشنز کرواتے رہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا, اس سے کوئی بہتری نہیں آنے والی. اور جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے, حقیقی لوگوں کا مینڈیٹ ان کو واپس نہیں دیا جائے گا, کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ ان کا کہنا تھا ندیم افضل چند صاحب کا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اتحادی ہیں وہ بھی اب کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں نے معاملات کو سلجھانا ہے, سیاسی استحکام سے مراد عوام میں غیر یقینی کی صورتحال کا نہ ہونا ہے. سیاسی استحکام تب ہوتا ہے جب سیاست اپنے روایتی طریقے سے چل رہی ہو, یعنی نہ تو ابھی استحکام ہے نہ سیاست روایتی طریقے سے چل رہی ہے. جب سیاستدان گڈ گورننس, فری اینڈ فیئر الیکشن اور ریفارمز کی طرف آئیں گے تو سیاسی استحکام آ جائے گا. اگر انتخابی اصلاحات اور فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے تو انتخابات کا فائدہ نہیں. اگر اب سیاستدان مل کر نہ بیٹھے تو ہم پاکستانی عوام کے قومی مجرم ہوں گے. تمام سیاسی جماعتوں کو میز پر بیٹھنے کے لیے اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا. اچھا پیپلز پارٹی تو پہلی میز پر ہے, ہر طرح سے ساتھ ہیں, حکومت کی فل سپورٹ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ان کی پارٹی کے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی نہ استحکام ہے نہ بہتری ہے, سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی اسٹیک ہولڈر سیاسی جماعتوں میں ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات حل ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کو ترقیاتی فنڈز چاہیے. ابھی 9 ارب روپیہ تو کہہ دیا ہے ثواب دیدی فنڈ دے دیے ہیں بلاول کو, پتہ نہیں اور چاہیے ہوں گے. پیپلز پارٹی کو صوبائی ریفارمز میں حصہ بھی چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو کیا اس سے وزیر اعظم بن سکتے ہیں اسی پارلیمنٹ سے. انہوں نے کہا جی یہ قبل از وقت ہے, آگے دیکھا جائے گا. تو پی پی رہنما نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت بن سکتی ہے مستقبل میں, یہ بھی کہا جی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. وہ تو پہلے دن سے چاہ رہے تھے جب الیکشنز ہوئے تھے تب بھی, لیکن پھر وہ تحریک انصاف نہیں مانی اور اس کے بعد پھر چیزیں اور طرف چلی گئیں. اگر مولانا سڑکوں پر اکیلے بھی آ گئے تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پی ٹی آئی سولو فلائٹ لے کر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی. تمام اسٹیک ہولڈر ملک کے حالات کے قصوروار ہیں. اچھا اسٹیک ہولڈر میں پیپلز پارٹی بھی ہے. اچھا اکیلے فضل الرحمان نکلے تب نہیں, عمران خان نکلے تب نہیں, اب جب یہ دونوں نکلیں گے تو تب تو پھر کافی کچھ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.